سیدنا محمد وآلہ الطیبین الطاہرین۔ حاضرین کرام، آپ کا استقبال ہے آپ کے پروگرام احکام اسلامی میں، جس میں ہم مسلسل آپ کے سامنے احکامات رمضان کو آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ ہماری بحث روزے کے سلسلے سے اور کفارے کے سلسلے سے چل رہی تھی، اور اگر انسان ماہ مبارک رمضان میں کوئی ایسا کام کرتا ہے کہ جس سے اس کا روزہ باطل ہو جاتا ہے تو اس کے لیے کیا حکم ہے، ہماری بات اس موضوع پر چل رہی تھی۔ مرجع علی قدر حضرت آیت اللہ علامہ سید صادق حسینی شیرازی کے فتاوی کے مطابق کچھ مقامات ایسے ہیں جہاں انسان کے اوپر قضا اور کفارہ دونوں واجب ہو جاتا ہے۔ اسی کی تفصیلات پہ ہماری بحث چل رہی تھی کہ اگر کوئی انسان ماہ مبارک رمضان میں ایک روز میں چند مرتبہ جمع کرے، یعنی اپنی زوجہ کے ساتھ ہم بستری کرے، تو احتیاط واجب کی بنا پر اسے ہر مرتبہ کے لیے کفارہ دینا ہوگا۔ یعنی اگر اس نے کئی مرتبہ جمع کیا تو اسے ہر جمع کے لیے، جتنی بار اس نے جمع کیا، ہر جمع کے لیے اسے کفارہ الگ الگ دینا ہوگا۔ یہ بنا پر احتیاط مستحب ہے۔ لیکن اگر اس نے علیاذ باللہ حرام کے ساتھ جمع کیا ہو، یعنی جمع اولاً حرام ہے ماہ مبارک رمضان کے روزے کی حالت میں، لیکن جس کے ساتھ کیا اس کے ساتھ جمع کرنا بھی حرام تھا اس کے لیے، علیاذ باللہ، تو پھر اسے ہر بار کے لیے کفارہ جم دینا پڑے گا، یعنی تینوں کفارے دینا پڑے گا، یا اس میں سے جو اس پہ مقدور ہو وہ دینا پڑے گا۔ اس کی تفصیل ہم پہلے بھی بیان کر چکے ہیں۔ تو جمع کا مسئلہ یہ ہے کہ رمضان کی شبوں میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، یعنی افطار سے لے کر سحر تک کوئی مسئلہ نہیں، بشرطے کہ انسان سحر سے پہلے یعنی اذان صبح سے پہلے غسل جنابت کر لے، کوئی حرج نہیں ہے مباشرت میں۔ لیکن اگر انسان ماہ رمضان میں روزے کی حالت میں، یعنی صبح کی اذان سے لے کر اذان مغرب کے بیچ میں اپنی زوجہ کے ساتھ مباشرت جمع کرتا ہے، تو جتنی بار اس نے کیا ہے کیا مستحب یہ کہ ہر بار کے لیے الگ کفارہ دے گا۔ لیکن اگر کسی اور کے ساتھ کرتا ہے جس کا فعل حرام ہے، الحمدللہ ایسا کام انجام دیتا ہے، تو پھر کفارہ جم دینا پڑے گا، ہر بار کے لیے دینا پڑے گا۔ لہٰذا انسان اس فعل سے بالکل اجتناب کرے، اور اگر اس نے خدا نخواستہ ایسا انجام دیا تو اسے کفارہ جم دینا پڑے گا۔ اور اگر اس نے اپنی زوجہ کے ساتھ کیا ہے تو بنا بر احتیاط جتنی بار جمع کیا ہے اتنی بار اسے کفارہ دینا پڑے گا۔ اگر روزے دار ماہ مبارک رمضان میں جمع کے علاوہ کوئی اور کام چند مرتبہ کرے جو روزے کو باطل کر دیتا ہو، کئی بار کھانا کھا لے، کئی بار پانی پی لے، کئی بار اللہ اور رسول کی طرف جھوٹی عزت دے دے، علیاذ باللہ، تو اس کے لیے ایک کفارہ کافی ہے۔ صرف جمع میں حکم یہ ہے کہ جتنی بار جمع کرے اتنی بار الگ الگ کفارہ دے، لیکن اس کے علاوہ کوئی کام انجام دیا ہے تو اس نے روزہ باطل کیا ہے، اسے قضا پڑے گی، لیکن ایک کفارہ تمام کے لیے کافی۔ اگر روزے دار کسی کام کے ذریعے روزے کو باطل کرے، جمع کے چھوڑ کر، مباشرت کو چھوڑ کر کسی کام کے ذریعے اپنے روزے کو جان بوجھ کر باطل کرے، پانی پی لے جان بوجھ کر، کھانا کھا لے جان بوجھ کر، گاڑے غبار اپنے حلق میں لے جائے جان بوجھ کر، سر پانی میں ڈبو لے جان بوجھ کر، تو اور اس کے بعد اپنی بیوی سے جمع کرے، پھر روزہ تو ٹوٹ ہی گیا ہے۔ اکثر ہوتا ہے کہ انسان ایک کام کرتا ہے پھر سوچتا ہے یہ تو ہو ہی گیا، چلو یہ بھی کر لیا جائے، اگر روزہ ٹوٹنے کے بعد، توڑنے کے بعد وہ جمع بھی کر لے، مباشرت کر لے، تو پھر احتیاط مستحب یہ ہے مرجع علی قدر کے نزدیک کہ اس کے لیے کفارہ کافی، یعنی دونوں کاموں کے لیے ہر ایک کے لیے ایک کفارہ واجب ہوگا۔ البتہ اگر وہ زیادہ کفارہ دینا چاہے تو ایک الگ بحث ہے، لیکن مرجع علی قدر کا نظریہ یہی ہے کہ وہ دونوں پہلے ایک کام کرنے کے بعد روزہ توڑ چکا ہے اور اب اس نے جمع کیا ہے، لہٰذا یہاں پر اس صورتحال میں اس کے اوپر ایک ہی کفارہ واجب ہوگا۔ اگر روزے دار جمع کے علاوہ کوئی اور کام کرے جو حلال ہو اور روزے کو باطل کر دے، جیسے پانی پی لے، یا کوئی ایسا کام کرے جو حرام ہو جمع کے علاوہ، مثلا حرام غذا کھا لے، تو اس کے لیے
ایک ہی کفارہ کافی ہے. یعنی اگر ایک دفعہ انسان سوچ سکتا ہے کہ مثال کے طور پر جمعہ کا مسئلہ الگ ہے، ہم نے بیان کر دیا، لیکن اس کے علاوہ کوئی کام کرتا ہے اور روزے کو باطل کر دیتا ہے. اب چاہے کام حلال کے ذریعے سے کیا ہو، مثلا کھانا کھا لیا، پانی پی، یا حرام کے ذریعے سے کیا ہو، مثلا حرام غذا کھائی، یا کوئی ایسا کام انجام دیا جو شرعاً حرام ہے جمعہ کے علاوہ، تو اس کے لیے ایک کفارہ کافی ہے. اگر روزے دار ڈکار لے اور اس کے منہ میں کوئی چیز آ جائے اور اسے وہ جان بوجھ کر نکل جائے تو اس کا روزہ باطل ہے، اور اس روز قضا رکھنی بھی واجب ہے اور کفارہ بھی اس پر واجب ہے. لیکن ہم نے اس مسئلے میں جب ہم طے کے مسائل آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں تو ہم نے عرض کیا تھا کہ اگر ڈکار آ جائے، اگر یہ جانتا ہو کہ ڈکار آنے سے طے ہو جائے گی تو روکے اس کو، اگر اس کے لیے حرج نہیں ہے، پریشانی نہیں ہے. لیکن نہیں، بے اختیار ڈکار آ گئی. اب اگر کوئی چیز منہ میں آ گئی، حلق سے اوپر آ گئی، تو پھر اس کو جان بوجھ کر اندر نہیں لے جا سکتا، اس کو پھر اسے تھوکنا پڑے گا. لیکن نہیں تھوک پایا، بے اختیار اندر چلا گیا، تو کوئی حرج نہیں، اس کا روزہ بھی صحیح ہے اور اس میں قضا ہے نہ کفارہ. لیکن اختیار میں تھا، تھوک سکتا تھا، جان بوجھ کر نکل جائے تو اس کا روزہ باطل ہو جائے گا، قضا بھی کرنی پڑے گی اور کفارہ بھی اس کے اوپر واجب ہو جائے گا. اور اگر اس کا کھانا حرام ہو، مثلا ڈکار لیتے ہو منہ میں خون بھی آ رہا تھا اور جان بوجھ کر اس خون کو نکل جائے، تو اس روز کی روزے کی قضا بھی رکھنی چاہیے اور کفارہ جم اس پر واجب ہو جائے گا بنا بر احتیاط، کیونکہ اس نے ایک حرام کے ذریعے کام انجام دیا. ایک دفعہ انسان نے ڈکار لی، کوئی بھی چیز اوپر نہیں آئی، روزے میں کوئی حرج نہیں. ایک دفعہ انسان ڈکار لے، اس کے منہ میں کوئی چیز حلق میں آ جائے اور وہ اس کو اگل دے، کوئی حرج نہیں. ایک دفعہ انسان کو ڈکار آتی ہے، کوئی چیز حلق میں آتی ہے، لیکن اس کے اختیار میں نہیں ہوتا کہ اس کو نکل سکے اور بے اختیار وہ واپس اندر چلی جاتی ہے، یہاں پر بھی روزہ صحیح ہے، نہ قضا ہے نہ کفارہ ہے. اس صورت میں کہ جب ڈکار لے اور منہ میں آ جائے کوئی چیز، شکم سے خارج ہو کے منہ میں آ جائے ڈکار لینے کی صورت میں، اس کے اختیار میں ہے، کوئی حرج نہیں ہے، یہ باہر تھوک سکتا ہے، لیکن نگل جائے جان بوجھ کر تو اس کے اوپر قضا بھی ہے اور کفارہ بھی ہے. اب جس وقت یہ ڈکار کسی وجہ سے منہ بھی زخمی تھا، منہ میں خون تھا، تو خون کا واپس نکلنا جو ہے حرام ہے، غذا حرام ہے، خون نہیں کیا جا سکتا. تو اگر ڈکار واپس لیتے وقت اس نے خون بھی نگل لیا تو کفارہ جم بنا پر احتیاط اس کے اوپر واجب ہو جائے گا. یعنی غلام آزاد کرنا، 60 روزے رکھنا اور 60 مسکینوں کو کھانا کھلانا، یا ہر ایک کو ایک ایک صاع گندم یا جو یا کشمش یا کھجور اس طرح کی کوئی چیز دینا، یا پھر اس میں سے جو اس کے مقبول نہ ہو. جیسے غلام اب نہیں ہے، غلام آزاد کرنا اختیار میں ہی نہیں ہے انسان کے، کوئی حرج نہیں ہے، کوئی اور کام انجام دے گا، لیکن جو باقی دو کفارے ہیں وہ انسان دینے پڑیں گے. لہٰذا انسان ان تھوڑی تھوڑی چیزوں کو انسان احتیاط سے اگر سمجھ لے تو کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں. اگر ماہ مبارک رمضان کے علاوہ نذر کر کے کوئی مقرر دن پہ روزہ رکھتے ہیں، یعنی اس نے قسم کھائی تھی یا نذر کی تھی کہ میں 15 شعبان کو روزہ رکھوں گا، ایک دفعہ 15 شعبان کا روزہ انسان مستحب کی حیثیت سے رکھتا ہے، کوئی حکم الگ ہے. ایک دفعہ انسان نذر کرتا ہے کہ اگر میرا کل کام ہو گیا تو میں 15 شعبان کا روزہ رکھوں گا، وہ کام ہو جانے کی صورت میں اس پر روزہ واجب ہو جائے گا. اب اس پر روزہ مقرر بھی ہے کیونکہ دن طے ہے کہ 15 شعبان کو رکھنا ہے، اور واجب بھی ہے کیونکہ اس کی نذر پوری ہو چکی ہے. یا قسم کھائے کہ میں سال 13 14 15 یا 15 شعبان کو روزہ ضرور رکھوں گا، تو قسم کی وجہ سے روزہ اس کے اوپر واجب ہو جائے گا، اور اس کا دن بھی مقرر ہے. ایک دفعہ ہوتا ہے کہ دن مقرر نہیں ہے، میں 3 روزے رکھوں گا، کوئی دن مقرر نہیں ہے. اس صورت میں جب دن مقرر ہو اور روزہ بھی رکھنا اس کے اوپر واجب ہو اور جان بوجھ کر روزے کو باطل کر لے تو پھر یا 10 غلام آزاد کرنا چاہیے، یا 10 محتاجوں کو کھانا کھلائے، یا کپڑا پہنائے، کیونکہ اس نے نذر بھی توڑی ہے اور روزہ بھی توڑا ہے. تو اس کے لیے غلام آزاد کرنا چاہیے اور 10 محتاجوں کو کھانا کھلائے یا کپڑا پہنائے. اور اگر اس کے لیے یہ ممکن نہ ہو تو پھر 3 روزے رکھے گا. یہ رمضان کے علاوہ کا مسئلہ ہے، رمضان کا احکام بالکل الگ ہے.
رمضان کے علاوہ کسی نذر کر کے کسی مقرر دن پر روزہ رکھے گا یا قسم کھا کے کسی مقرر دن پر روزہ رکھے گا اور اس دن جان بوجھ کے روزے کو توڑ دے اور باطل کر دے تو بھی اس کا حکم یہ کہ یہ غلام ازر کرے یا 10 محتاجوں کو کھانا کھلائے یا کپڑا پہنائے، کھانا کھلاتے ہیں کپڑا پہنا دے۔ اور اگر رس میں غلام آزاد نہیں، جیسے کہ آج کل ہے ہی نہیں، اور 10 لوگوں کو کھانا بھی نہیں کھلا سکتا، 10 لوگوں کو کپڑا بھی نہیں پہنا سکتا، تو پھر اس کو اس ایک روزے کے بدلے میں 3 روزے رکھنے پڑیں گے۔ اگر کوئی انسان وقت کو پہچان سکتا ہو، دے سکتا ہے، باہر جا کر معلوم کر سکتا ہے، کر سکتا ہے، تمام چیزیں اس کے اختیار میں جانتا ہے، اور کسی شخص سے جو قابل اطمینان نہیں ہے، ایک دفعہ شخص قابل اطمینان یہ خود تو معلوم کر سکتا ہے، لیکن ایک دوسرے شخص کی بات سنتا ہے جو قابل اطمینان نہیں ہے، اور وہ کہا ہے کہ مغرب ہو گئی اور اس نے جان بوجھ کر افطار کر لیا اور بعد میں معلوم ہو کہ مغرب نہیں ہوئی تھی، تو اس پر قضا اور کفارہ دونوں واجب ہوں گے۔ لیکن اگر قابل اطمینان رہا تو فقط قضا کافی ہے۔ البتہ مستحب کہ انشاءاللہ بعد میں بھی ہم بیان کریں گے کہ انسان مغرب پڑھنے کے بعد روزہ افطار کرے، اور خود اپنے آپ میں ایک احتیاطی عمل بھی ہے، جگہ پر احتیاط کا عمل بھی ہے۔ اسی لیے ہم سحر میں بھی اذان سے تھوڑی دیر پہلے ترک سحر کو اکثر علماء ریکمینڈ کرتے ہیں، اور اکثر علماء کہتے ہیں تھوڑا سا پہلے سے ترک سحر، تاکہ ہم روزے داخل ہونا اطمینان میں رہے کہ اب جب روزہ شروع ہوا تو ہم نے کچھ نہیں کھایا تھا۔ اسی طرح نماز مغرب پڑھ کر روزہ کھولنے کا فائدہ یہ ہے کہ اولاً ہمیں یہ بالکل اطمینان ہے کہ ہم نے روزہ کھولا ہے تو مغرب ہو چکی تھی، کسی طرح کا کوئی شک و شبہ نہیں۔ دوسرا، امام علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ مجھے پسند ہے کہ میری نماز حالت روزہ میں ہو۔ روزے کی حالت کی نماز الگ ہے اور روزے کے بعد کی نماز الگ ہے، بالآخر روزہ رکھتے ہوئے نماز پڑھنے کا ثواب الگ ہوگا۔ امام علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ روزے میں پسند کرتا ہوں کہ میری نماز روزے کی حالت میں ہو، لہذا انسان کے لیے بہتر ہے کہ وہ مغرب کی نماز پڑھ کر روزہ افطار کرے، بلکہ اگر مغرب و عشاء کے ملا کر پڑھ لے تو اور بھی بہتر ہے، جیسا کہ ہمارے اکثر علماء کا دستور ہے، اور بہت سے لوگ اس کام کو مذاہب میں انجام دیتے بھی ہیں، تو بہتر یہی ہے۔ لیکن اگر کوئی انسان بھوکا نہیں رہ سکتا زیادہ دیر، جیسے ہی افطار ہو چاہتا ہے کہ افطار کر لے، کوئی حرج نہیں ہے، لیکن اگر یہ معلوم کر سکتا تھا وقت کو، خود سمجھتا ہے، گھڑی اس کے گھر میں موجود ہے، وقت اس کو معلوم ہے، آج کل تو آسان ہے، کیلنڈر چھپ جاتے ہیں، تقویم آ جاتی ہے، موبائل کے اوپر الارم لگائے جا سکتے ہیں، موبائل کے اوپر بہت سی اپلیکیشنز ہیں جو قابل اطمینان اپلیکیشنز ہیں جو آپ کو وقت بتا سکتی ہیں۔ تو میں اگر ایک انسان تحقیق کر سکتا تھا اور خود وقت کو تشخیص دے سکتا تھا، وہ تحقیق نہ کرے، اپنے وقت کو تشخیص نہ دے، کسی غیر مطمئن انسان کے کہنے پر کہ مغرب ہو گئی ہے جان بوجھ کر روزہ کھول لے، بعد میں معلوم کہ مغرب اذان نہیں ہوئی تھی، وقت مغرب نہیں ہوا تھا، اسے قضا بھی کرنی پڑے گی اور کفارہ بھی دینا پڑے گا۔ لیکن اگر قابل اطمینان شخص تھا، ہمیں اس لیے پوچھتا تھا اور اس کے کہنے پر روزہ کھول لیا، تو پھر قضا کافی ہے، روزہ تو اسے باطل کر لیا، لیکن قابل اطمینان شخص کے کہنے پر اس نے عمل کیا تھا، لہذا اس کے لیے قضا کرنا کافی، یہاں پر کفارہ اس کے لیے نہیں ہے۔ جس شخص نے جان بوجھ کر اپنا روزہ باطل کر لیا، اگر ظہر کے بعد سفر کرے یا ظہر سے پہلے کفارے سے بچنے کے لیے سفر کرے، تو اس کا کفارہ ساقط نہیں ہوگا۔ انشاءاللہ مسافر کے روزے کے احکام ہم آپ کو بیان کریں گے، انشاءاللہ تفصیل آئے گی کہ اگر انسان روزے کے حالت میں سفر کرنا چاہتا ہے تو ظہر کے پہلے اگر سفر کرے گا تو روزہ اس کا قصر ہو جائے گا، ختم ہو جائے گا، لیکن اگر روزہ رکھ لے اور ظہر کے بعد سفر کرے تو اس کا روزہ صحیح ہے، جب بھی مغرب ہوگی روزہ کھولے گا۔ اب ایک انسان جان بوجھ کر روزہ توڑ لیا اور اب وہ یہ سوچ رہا ہے کہ میں اگر سفر کر لوں ظہر سے پہلے تو روزہ اپنے آپ ختم ہو جائے گا، لہذا مجھ کو کفارہ نہیں ہوگا، تو ایسا نہیں ہے، کیونکہ اس نے روزہ پہلے ہی توڑ دیا ہے، لہذا اس کے اوپر کفارہ رہے گا۔ یا اگر ظہر کے بعد سفر کر رہا ہے، روزہ توڑ چکا ہے اور ظہر کے بعد سفر کر رہا ہے، تب بھی اس کا کفارہ ساقط نہیں ہوگا، اور اگر سفر ایسے ہی درپیش آ جائے تب بھی اس کا کفارہ
ساقط نہیں ہوگا، اس کا کفارہ اپنی جگہ پر باقی رہے گا اگر وہ روزہ پہلے ہی توڑ چکا۔ اس کی تفاصیل انشاءاللہ آپ کے سامنے ہم بیان کرتے رہیں اور مزید تفصیلات بھی آپ کو ہم دیتے رہیں گے۔ مرجع علی قدر حضرت آیت اللہ عظمت سے صادق حسین شیرازی شب میں جو چیزیں بیان کر رہے ہیں ان کی کچھ چیزیں ہم آپ کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کے سلسلے میں مرجع علی قدر نے ارشاد فرمایا کہ امام حسن علیہ السلام ان شخصیات میں سے تھے اسلام کہ جن کو سب قبول کرتے تھے، حتیٰ امیر المؤمنین کے دشمن بھی امام حسن سے کی طرف رہا، اور انہوں نے کئی مرتبہ یہ کوشش کی کہ مثلا امام حسن کہ اگر خلافت کو اختیار کر لیں تو وہ لوگ جو آپ کے بابا کے مخالف ہیں وہ بھی آپ کے بیعت کر لیں گے اور مسئلہ ختم ہو جائے گا، لیکن امام حسن علیہ السلام نے تو قبول نہیں کیا کہ ہرگز یہ ممکن نہیں۔ البتہ بہت ممکن ہے کہ اگر ہم اس کی تحلیل کریں تو ہماری سمجھ میں آ جائے کہ دشمن اپنی طرح سوچ کر کہ باپ کو بیٹے کے خلاف، بیٹے کو باپ کے خلاف استعمال کیا جائے، یا تفرقہ پھیلایا جائے، یا بنی ہاشم کے اندر آپس کے نزاع کو شروع کیا جائے، اس طرح کی اتحاد دیتے ہیں، یہ بہت ممکن ہے چونکہ امام حسن نواسۂ رسول تھے اور امام حسن جناب زہرا سلام اللہ علیہا کے فرزند تھے، اور آپ کا کرم اور آپ کی ثقافت دنیا میں تھی، لہٰذا بہت سے لوگ ممکن ہے اس وجہ سے امام کی طرف پیشکش کرتے ہوں کہ آپ کی شخصیت بہرحال اختیار کی شخصیت نہیں ہے، امیر المومنین سے بغض بہت زیادہ ہے لوگوں کے دل میں، ان کے سرداروں کو قتل کیا ہے مختلف جنگوں میں، بعد میں لوگ مسلمان ہوں، لیکن آپ سے کوئی جھگڑا اس طرح کا نہیں ہے، ممکن ہے یہ بھی وجہ رہی ہے، ممکن ہے سیاسی وجہ رہی ہے، لیکن دونوں صورتوں میں امام علیہ السلام نے اس چیز کو قبول نہیں کیا۔ آپ نے کہا حقیقی ممکن نہیں کیونکہ میں تحت امر ہوں امیر المؤمنین علیہ السلام کے، امام امیر المؤمنین علیہ السلام امام ہے امام حسن کے لیے بھی اور امام حسین علیہ السلام کے لیے، جس طرح امام حسن امام ہے امام حسین علیہ السلام کے لیے جب تک امام حسن نہیں، لہذا بالکل ہی بات جب امام حسین علیہ السلام سے کہی گئی تو آپ نے بھی قبول نہیں کیا کہ میں بھائی حسن جب تک ہیں تب تک میں وہ میرے بھی امام ہیں۔ ائمہ کی زندگی ہمیں اصول سکھاتی ہے کہ ہم اپنے ذاتی فائدے کے لیے سامنے اچھی ظاہراً اچھی لگنے والی چیز کے لیے ہم کوئی حرام نہ کریں۔ کوئی اگر ہم سے آ کے کہے کہ تم فلاں مومن کی مخالفت کر دو ہم تمہارا یہ کام کر دیں گے یا اس سے یہ فائدہ ہے تو ہم ان کو تولیں سمجھیں یہ کیا ہو رہا ہے۔ ایک حرام کے ذریعے کبھی کسی کی بھلائی نہیں ہو سکتی۔ ولایت امیر المومنین اتنی اہم ہے کہ اس کو چھوڑ کر کوئی چیز حاصل نہیں ہو، کہ صاحب اس کو چھوڑ دیتے ہیں باقی مسائل حل ہو جائیں گے، نہیں، یہ اصل ہے، یہ اساس ہے۔ اگر ہم نے اسی کو چھوڑ دیا تو باقی کچھ بھی باقی رہنے کا فائدہ ہی نہیں ہے۔ نماز بغیر ولایت کے فائدہ مند نہیں ہے، روزہ بغیر ولایت امیر المومنین کی کسی کو فائدہ نہیں ہے، حج اور خمس اور زکوٰۃ تمام احکامات اسلامی صرف ظاہر ہے، اس کا اصل اس کی روح ولایت علی بن ابی طالب علیہ السلام اور آپ کے بعد آپ کے معصوم فرزندوں کی ولایت ہے، اور امیر المؤمنین کی ولایت کو قائم کرنے کے لیے امام حسن نے اس طرح کا عمل انجام دی اور بعد میں تمام مسائل کو برداشت کیا، اور امام حسین علیہ السلام نے بھی ولایت امیر المؤمنین کی تثبیت کے لیے یہ تمام قربانیاں کی۔ لہٰذا بہت ضروری ہے کہ ہم ولایت امیر المؤمنین کو سمجھیں اور اس کی اہمیت کو جانیں اور اس پر عمل کریں تاکہ ہم صحیح معنوں میں اسلام کو سمجھ سکیں اور اس کے اوپر عمل کر سکیں۔ خدا ہم کو توفیق عطا فرمائے کہ ہم ولایت علی پہ قائم رہیں اور اس کے اوپر عمل کر سکیں۔ وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطیبین الطاہرین۔